السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج مردان میں جلسہ تھا، ایک کے بعد ایک جلسہ ہو رہا ہے۔ بہت بڑا جلسہ تھا عمران خان صاحب کا، اور وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت تاریخ ساز جلسہ اس کو کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے مردان میں کیا۔ کچھ باتیں جو ہیں انہوں نے پرانی دہرائی ہیں، لیکن کچھ باتوں میں وہ ذرا کھل کے مزید سامنے آئے ہیں۔ پچھلے والے جلسے میں جو اٹک میں تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو بتایا تھا سازش کا جو روک سکتے تھے، اور شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ، لیکن مگر افسوس ہم اس کو روک نہیں سکے۔ آج انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو بتایا جو سازش، ان لوگوں کو جو خود کو نیوٹرل کہتے ہیں، ان کو بتایا کہ یہ سازش ہو رہی ہے، اور میں نے شوکت ترین کو بھی کہا کہ ان کو بتائیں، مگر افسوس کہ یہ روکی نہ جا سکی۔ یہ تھوڑا سا کھل کے انہوں نے نیوٹرل کو بھی ساتھ میں بتا دیا ہے کہ نیوٹرل اور ساتھ ساتھ سازش اور جو روک سکتے تھے ان کے حوالے سے انہوں نے کھل کے بات کی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کھلی تحقیقات کروائیں، اس کمیشن بنائیں اور کھلی تحقیقات کروائیں جو امریکہ یہ جو سازش کی بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر جو، اور انہوں نے کچھ باتیں کی، میں آپ کو ذرا پہلے بتا دوں، اس کے بعد پھر ہم نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنی ہے صحافیوں کے حوالے سے بھی، اور کچھ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ یہ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم جو لینا چاہ رہے تھے 30% سے، جو دورے پہ گئے تھے، یہ 30% کم پہ لینا چاہ رہے تھے۔ آج پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی رگڑا ہے، انہوں نے بجلی کا بات کیا یا کس چیز کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی پیٹرول اور فضل الرحمان کو 30% کم پہ لے کے آنا چاہ رہے تھے ہم، تو فضل الرحمان ڈیزل آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے سب سے اہم بات کی ہے، وہ انہوں نے بتایا کہ کس کس طریقے سے مجھے میڈیا کے اندر ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ میں کوٹ اینڈ کوٹ، انہوں نے مجھے میڈیا پر کتنا ذلیل کرنے کی کوشش کی، کوئی انسان ذلیل نہیں کر سکتا، نہ کوئی عزت دے سکتا ہے۔ یہ انہوں نے اس دن بھی کہا تھا جس دن لیڈر لیس کراؤڈ عمران خان کا اگلا دن تھا، جب اترے تھے وہ، اس سے اگلے دن شام کے ٹائم آئے تھے، تو اس سے پھر اگلے دن منڈے کو جب وہ قومی اسمبلی میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا، اسمبلی میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ الحق ہے اور اللہ عزت دینے والا ہے۔ صرف یہ بات انہوں نے 2 جملے بولے تھے اس وقت، 2 لفظ، یہ بات انہوں نے کی ہے۔ آج جو سب سے اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں۔ تو جب انہوں نے نیوٹرل کے حوالے سے بات کی ہے، وہ والا میڈیا کا چنک جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا کیا ہوا تھا، اس وقت وہ بھرپور طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ والے صحافی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے تھے، میں یہ کہتا ہوں، میرا ماننا ہے، بلکہ میرے دوست ہیں، کولیگ ہیں، ان کا بھی یہ ماننا ہے، جو اگر آپ آبزرویشن اس کے اوپر پورا انالیسس کریں تو آپ چونک جائیں گے۔ جو پرو اسٹیبلشمنٹ صحافی ہیں وہ کھل کے ہیں، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ کھل کے نہیں ہیں، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ صحافی اسٹیبلشمنٹ کو اس ٹائم بچاتے ہیں جب ان کے اوپر کڑا وقت آ جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں چڑیا کس طریقے سے، اور بھی کافی نام ہے، میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن چڑیا کو دیکھ لیں آپ۔ یہی پرسوں کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہی والے آرمی چیف تھے، اور یہی والے جب نواز شریف صاحب تھے تو وہ کس طرح تنقید ہو رہی تھی، اب کس طرح اصول بدل گئے ہیں سب کچھ، اور میڈیا کا وہ چنک بھی نہیں نیوٹرل، زندہ باد نیوٹرل۔ تو پہلے ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ پوری فوج کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں یا کچھ حصے کو کہہ رہے ہیں، اور دوسرے حصے پہ تنقید اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور دوسرے حصے پہ تنقید کے بعد ہی جو کل کی پریس ریلیز آئی تھی، جو مریم نواز نے اور جو کور کمانڈر صاحب کے حوالے سے زرداری نے بات کی ہے، تو پہلے آپ بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ پورے کو آپ نیوٹرل کہہ رہے ہیں، اگر پورے کو کہہ رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر تنقید کیوں کر رہے ہیں، اور اگر ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو آپ پھر پورے کو کیسے نیوٹرل کہہ سکتے ہیں؟ بقول آپ کے اگر بیانیہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ باد فلانا فلانا، وہ الگ بات ہے کہ اگر نواز شریف کو پلیٹلیٹس کے ذریعے گرا کے باہر بھیج دیا جائے، ان کے مقدمات ماضی میں کس طرح ہوں اور کیا کیا ہوتا رہے، اور اسٹاک ایکسچینج کی باتیں ہوتی رہیں بیچ میں، اسٹاک ایکسچینج گرنے کی اور اسٹاک ایکسچینج اوپر چڑھنے کی باتیں ہوتی رہیں، اور پھر بھی یہ کہا جائے کہ نیوٹرل کی بات کی جائے، تو یہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن صحافیوں کے حوالے سے بھی میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ حامد میر صاحب، آج آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے ایک بات کی کہ عمران خان صاحب نے جو صحافیوں کو بلا کے باتیں کی ہیں، بتائی ہیں، اس کے اوپر بڑے سیخ پا ہوئی ہے، مریم صاحبہ بھی، اور وہ جو ایٹم بم والی بات کی ہے، اور پتہ نہیں وہ سارے سیخ پا ہوئے ہیں اس کے اوپر، اور انہوں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے کہ اس ٹائم ہم نے بھرپور سپورٹ کرنی ہے کہ اس والے، تاکہ ان کو حوصلہ ملے جن کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کن کی طرف کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذرا سن لیں حامد میر صاحب کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ شہزاد اقبال خود گئے ہوئے تھے وہاں پہ عمران خان صاحب کو ملنے، تو انہوں نے بٹھایا ہوا تھا حامد میر صاحب کو۔ حامد میر صاحب کیا کہہ رہے تھے، عدلیہ عمران خان کے کنٹرول میں ہے، نہ کسی اور کے کنٹرول میں۔ اس وقت وہ قاسم سوری کی رولنگ کے بعد یا جتنی بھی یہ رولنگز آئی ہیں، کیونکہ یہ نون کے
حوالے سے نہیں ہیں، یہ ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کے خلاف تھی، پی ٹی آئی سے جس کو نقصان ہوتا تھا. تو یہ صحافی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہی والی عدلیہ ہوتی ہے جس وقت نواز شریف کے اوپر کو مقدمے کھلتے ہیں، نواز شریف کے اوپر کوئی تحقیقات ہوتی ہیں، نواز شریف کے حوالے سے فیصلے آتے ہیں، تو یہی والی عدلیہ جو ہوتی ہے وہ جانبدار ہو جاتی ہے، وہ کسی کے پریشر میں آ جاتی ہے. وہ جو وہاں کے جو جج ہیں اس وقت لے رہے ہوتے ہیں، وہ کسی سے ڈکٹیشن لے رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہی عدلیہ جس ٹائم پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات کرتی ہے تو اس سے زیادہ آزاد عدلیہ ان کو نظر نہیں آتی. ایک دوسرا ستمبر میں آیا تھا. اچھا، ایک انہوں نے بات کی کہ یہ جو ابھی عدم اعتماد سے بھاگے ہیں، اور یہ وہ ستمبر 2020 میں جب پی ڈی ایم بنی تھی تو اس ٹائم عمران خان نے کہا تھا کہ لے کے آئیں. تو ذرا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ستمبر 20 میں اور اگست 22 میں اور ستمبر 20 میں اور اپریل میں اور مارچ میں اور مئی 2022 میں بہت فرق ہے. اس وقت عمران خان صاحب نے خود کہا تھا، لیکن یہ لے کے نہیں آئے تھے. کیوں لے کے نہیں آئے تھے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ ناکام ہو جائے گی. اب وہ کیوں لے کے آئے؟ کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے یہ سازش ہے، جو کچھ باہر سے وہ مراسلہ تو اب تو وہ شہباز شریف صاحب بھی مان گئے ہیں. اس طرح یہ پہلے کہا کہ فیک ہے، پھر کہا نہیں جی اس طرح کے مراسلے آتے ہیں، پھر کہا نہیں اس کے اندر دھمکیاں ہیں، پھر کہا نہیں وہ تھوڑی سی باتیں یہ والی بھی ہوئی ہوئی ہیں کہ نہ اتارا گیا، وہ فلانا نہ اتارا گیا. تو یہ اس طرح کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو آپ مان رہے ہیں نا چیزوں کو، تو یہ وجہ ہے کہ اس وقت عدم اعتماد لے کے آئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ستمبر میں جس 2 سال پہلے جب خان صاحب نے کہا تھا تو یہ نہیں لے کے آئے تھے. اس ٹائم ان کو پتہ تھا کہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. اچھا آگے آ جائیں. ایک انہوں نے تھوڑا سا شہزاد اقبال صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ جو میڈیا کے اوپر انہوں نے کہا کہ میڈیا پہ پیسہ چلتا ہے اور میڈیا کیوں نہیں ہوتا، میڈیا پہ بات جو خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ کی ہے. تو انہوں نے تھوڑا سا ٹونٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بے شک آپ جو اپنے نامزد اینکر کا کچھ کمیشن بنا لیں جس میں آپ بھی شامل ہوں. تو وہ شہزاد اقبال صاحب کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تو یہ تو یقیناً ایسا ہے کہ کیونکہ حامد میر صاحب کو عمران خان صاحب پچھلے 2 سال سے نہیں بلا رہے، تو وہ سوچا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں. آگے آ جائیں جناب. سلیم صافی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے لاڈ دیکھی ہے، مار نہیں دیکھی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مارتی ہے اپنے بندوں کو بغیر کسی وجہ کے؟ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں صافی صاحب؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کسی کو مارتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مارتی بھی ہے، اور عمران خان کا کیا قصور ہے کہ وہ مار دیکھی ہے، وہ نہیں دیکھی؟ تقریریں کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے، کوئی غلامی شلامی کی بات کر رہے ہیں کہ غلام نہیں کریں گے، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مار نہیں دیکھی. کس کو دھمکیاں لگا رہے ہیں؟ یہ مار کی دھمکی کس بنیاد کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ اب کیا سوچا جائے؟ ہر کسی کو پتہ کہ آپ جس اسٹیشن سے بولتے ہیں، جس جگہ سے، تو کیا وہاں سے آپ کو کوئی اشارہ ملا کہ ہم ماریں گے؟ یہ کچھ تھوڑا سا آپ کلیئر کرنا پسند کریں گے اس کے اوپر. دوسری بات، فرح خان حکومت چلا رہی تھی. اب یہ صافی صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو احتساب کرنے آئے تھے. اب وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ فرح خان حکومت چلا رہی تھی، یہ تو احتساب کرنے آئے تھے. ایک دن ایک وزیر کو کرپشن پہ ہٹا دیا جاتا ہے، دوسرے کو لگا دیا جاتا ہے. اچھا ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، وہ یہ نیوٹرل ہو چکے ہیں. تو کیا عمران خان کو اتارنے کے بعد نیوٹرل ہوئے ہیں یا پہلے سے نیوٹرل تھے؟ تو اگر پہلے سے نیوٹرل تھے تو پھر وہ کون ہوتے ہیں چیک کرنے والا؟ کس طرح اسٹیبلشمنٹ چیک کر سکتی ہے؟ تو سرکار کا کام ہے، جو مینڈیٹ لے کے آیا ہوا اس کا کام ہے وہ چیک کرے. کرپشن والا وزیر لگایا ہوا نہیں لگایا وہ اس کا کام ہے، وہ جواب دے عوام کو جا کے. اور کس طریقے سے مطلب ہے احتساب نہیں ہو رہا تھا، فلانا وہ فرح خان چلا رہی تھی. تو یہ تو پھر مداخلت ہے، یہ تو انٹرفیرنس نہیں ہے کیا؟ جس کے اوپر کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہے، نہیں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. اور دوسری طرف سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ہے کرپٹ. میں تو حیران رہ گیا کہ ان کے لیے کرپشن کوئی چیز ہی نہیں ہے، کہ میں نے جب کہا کہ وہ کرپٹ ہیں اور یہ وہ اس طرح. تو پھر وہ آپ خود کہتے رہے ہیں صافی صاحب کہ عمران خان کی کیا اوقات اور مجال ہے کہ کسی کو باہر بھیج سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کو کسی اور نے باہر بھجوایا. تو کس طرح باہر بھجوایا؟ اس ٹائم کوئی کیسز نظر نہیں آئے، کوئی مفرور اشتہاری کچھ؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں تو اس چیز کو بھی یقین نہیں کرتا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہوں گے پھر. اور اچھا ایک اور چیز جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ڈنڈی ماری ہے صافی صاحب نے، انہوں نے کہا جی جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ اس بندے نے تو چین کے ساتھ حالات خراب کر دیے ہیں، اس نے عمران خان نے، اس نے سعودی عرب کے ساتھ حالات خراب کر دیے ہیں، تو امریکہ کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا؟ بات تو یہ امریکہ کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا؟ دل میں چور تھا کہ پھر پکڑ لیں گے کہ سازش ہوئی ہے غلامی، اور وہ اس وجہ سے نام کھا گئے. بولا وہ لے لیتے اس کا نام. کتنی خوبصورتی سے آپ نے اس کا نام اسکپ کر دیا اس ملک کا. اچھا اور
اب تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج جیو وغیرہ کے حوالے سے تھوڑی سی کہ کس طریقے سے وہ ایک لفظ کو پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی ادارہ تھا, یہی چینل تھا اور یہی اسٹیبلشمنٹ تھی جس وقت ان کے خلاف یہ پورے پیکیجز بناتے تھے, پورے ڈبے چلاتے تھے, نام لے کے وہ کرتے تھے. اگر نواز شریف لیتے تھے اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے, کوئی اور لیتا تھا اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے, مریم نواز کی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے تھے, خلائی مخلوق والی بیانات کو ہائی لائٹ کرتے تھے. مگر اب وہ دوسری طرف ہے, وہ بھرپور طریقے سے کوشش میں ہے کہ ان کی کوئی لڑائی وڑائی بنی رہے, عمران خان کا صلح نامہ کہیں نہ ہو جائے. کیونکہ کل بھی میں نے ایک نون لیگ کے بڑے سینئر لیڈر کو یہ کہتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے کہ اللہ کرے کہ اس دفعہ پھر اس کو نہ آنے دیں عمران خان کو. تو انہیں ابھی بھی خوف ہے اس چیز کا کہ پتہ نہیں شاید مطلب ہے کہ اگر وہ اس کا ساتھ دیں گے تو وہ غیر آئینی ساتھ ہوگا, ان کا ساتھ دیں گے تو وہ آئینی ساتھ ہوگا. ان کو اگر اسٹیبلشمنٹ آگے تنگ کرے گی وہ غیر آئینی تنگ کرے گی, اگر عمران خان کو تنگ کرے گی تو وہ آئینی ہو جائے گی. عمران خان کا ساتھ دیں گے تو غیر آئینی اور نیوٹرل نہیں رہے گی, اگر ان کا ساتھ دیں گے تو وہ آئینی ہو جائے گا ادارہ پورے کا پورا. یہ عجیب ڈبل سٹینڈرڈ قائم کیا ہے. اس کے اوپر بڑی بات کریں گے. اور جو عمران خان صاحب کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے فلانے نے 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ بلایا, فلانے نے کیا, اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے, پورے پروف کے ساتھ بات کریں گے کہ کیا ہوا تھا اس متھ کو جو یہ بنی ہوئی ہے یا جو ایک بات بنی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی صداقت بھی ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر بات کریں گے. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.